اور یہ حضرت مسیح السلام کی برکات ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں۔ اب ہم حضرت السلام کی کچھ تبرکات کی طرف جائیں گے۔ سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ الہام ہے جو ایک پیشگوئی کا رنگ بھی رکھتا ہے۔ گیمبیا کے گورنر جنرل سر ایف ایم سنگھاٹے اس پیشگوئی کے پہلے مظہر بنے جب انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ سے حصول برکت کی خاطر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کپڑے کی درخواست کی۔ ہماری زندگیوں میں ایک لفظ کا بہت عمل دخل ہے اور وہ ہے برکت۔ ذرا سوچیں، درود شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا، خلافت کی برکات، کھانا کھاتے ہوئے برکت کی دعا، مالی قربانی سے پیسے میں برکت وغیرہ۔ پس برکت کا یہ لفظ جس کے معنی خوشگوار اثر، ترقی یا زیادہ ہونے کے ہوتے ہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں نہایت اہم ہے۔ انبیاء و اولیاء اللہ کا وجود بابرکت ہوتا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بباعث نہایت درجہ فنا فی اللہ ہونے کے اس کی زبان ہر وقت خدا کی زبان ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں اور تمام بدن میں ایک برکت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پہنا ہوا کپڑا بھی متبرک ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات کسی شخص کو چھونا یا اس کو ہاتھ لگانا اس کے امراض روحانی یا جسمانی کے ازالے کا موجب ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح ان کے رہنے کے مکانات میں بھی خدا عز و جل ایک برکت رکھ دیتا ہے اور وہ مکان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ خدا کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے شہر یا گاؤں میں بھی ایک برکت اور خصوصیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس خاک کو بھی کچھ برکت دی جاتی ہے جس پر ان کا قدم پڑتا ہے۔ اے سونے والو جاگو۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی انگوٹھی ہے۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر الیس اللہ بکاف عبدہ کے الفاظ لکھے ہیں۔ آئیے ان عظیم الشان کلمات کی تاریخ جانتے ہیں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد محترم وفات پا گئے تو طبعاً حضور کے دل میں مستقبل کے بارے میں خیال پیدا ہوا کہ اب گزارا کیسے ہوگا۔ اس خیال کے ساتھ ہی ایک الہام ہوا جو ایک قرآنی آیت بھی ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس الہام نے عجیب سکینت اور اطمینان بخشا، پس مجھے اس خدائے عز و جل کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے اپنے اس مبشرانہ الہام کو ایسے طور سے مجھے سچا کر کے دکھلایا کہ میرے خیال اور گمان میں بھی نہ تھا۔ میرا وہ ایسا متکفل ہوا کہ کبھی کسی کا باپ ہرگز ایسا متکفل نہیں ہوگا۔ میرے پر اس کے وہ متواتر احسان ہوئے کہ بالکل محال ہے کہ میں ان کا شمار کر سکوں۔ اس عظیم الشان الہام کی عظمت کے پیش نظر آپ نے امرتسر سے ایک انگوٹھی پر لکھوا لیا۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اسی طرح 1892 میں ایک دوسری انگوٹھی بنوائی گئی جس پر حضور کا الہام اذکر نعمتی التی انعمت علیک غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی درج تھا۔ یہ الہامات اس بات کا اشارہ تھے کہ اسلام کو از سر نو زندہ کرنے کا مقصد جو آپ علیہ السلام کے سپرد ہونے والا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی خود تائید و نصرت فرمائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرض کما حقہ ادا کیا اور اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں اپنا قلم استعمال کیا۔ میرے وجود کی بھی یہ وہ دوات ہے جس میں سیاہی ڈال کر
حضور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی مرتبے کے ذکر میں کتب تحریر فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بال پین یا موجودہ نت نئی قسم کے پین کا رواج نہیں تھا، بلکہ قلم کو سیاہی کی دوات میں بار بار ڈال کر تحریر لکھی جاتی تھی۔ تصور کریں، اسی طریق سے حضور نے 85 سے زائد کتب تحریر فرمائیں جو ہمارے پاس روحانی خزائن کی شکل میں موجود ہیں۔ حضور سفر کے دوران بھی قلم، کاغذ، دوات ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سکینہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہلیہ ماسٹر احمد حسین صاحب فرید آبادی بیان کرتی ہیں کہ میں نے کئی بار آپ کو صحن میں ٹہلتے ٹہلتے لکھتے دیکھا۔ 2 دواتیں ہوتی تھیں، ادھر گئے تو ادھر سے دوات سے قلم بھر لیتے تھے اور لکھتے، ادھر گئے تو ادھر سے قلم بھر لیتے اور لکھتے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے تحریر کرنے کا طریق بیان کرتے ہوئے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کی عادت تھی کہ کاغذ لے کر اس کی 2 جانب شکن ڈال لیتے تھے تاکہ دونوں طرف سفید حاشیہ رہے، اور آپ کالی روشنائی سے بھی لکھ لیتے تھے اور بلیو بلیک سے بھی، اور مٹی کا اپلا سا بنوا کر اپنی دوات اس میں نصب کروا لیتے تھے تاکہ گرنے کا خطرہ نہ رہے۔ آپ بالعموم لکھتے ہوئے ٹہلتے بھی جاتے تھے، یعنی ٹہلتے بھی جاتے تھے اور لکھتے بھی، اور دوات ایک جگہ رکھ دیتے تھے۔ جب اس کے پاس سے گزرتے نب کو تر کر لیتے اور لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تحریر کو پڑھتے بھی جاتے تھے۔ اور آپ کی عادت تھی کہ جب آپ اپنے طور پر پڑھتے تھے تو آپ کے ہونٹوں سے گنگنانے کی آواز آتی تھی اور سننے والا الفاظ صاف نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس مشکل کام کو تندہی سے انجام دینے کے لیے آپ علیہ السلام باقاعدگی سے چہل قدمی اور سیر وغیرہ کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس دوران آپ چھڑی کا استعمال فرماتے تھے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام عصا ضرور رکھتے تھے، گھر میں یا جب مسجد مبارک میں روزانہ نماز کو جانا ہوتا تب تو نہیں، مگر مسجد اقصیٰ کو جانے کے وقت یا جب باہر سیر وغیرہ کے لیے تشریف لاتے تو ضرور ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، اور موٹی اور مضبوط لکڑی کو پسند فرماتے، مگر کبھی اس پر سہارا یا بوجھ دے کر نہ چلتے تھے جیسے اکثر ضعیف العمر آدمیوں کی عادت ہوتی ہے۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے ساتھ چلے، ان کے ساتھ بیٹھے۔ مددگار ہو گیا اے ہوش و عقل والو۔ اب آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے استعمال میں رہنے والا کوٹ دیکھ رہے ہیں۔ یوکے جلسہ سالانہ کے آخری روز عالمی بیعت کے وقت حضرت خلیفۃ المسیح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بابرکت کوٹ پہن کر افراد جماعت سے بیعت لیتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لباس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کوٹ عموماً باہر جاتے وقت ہی پہنتے، اور سردی کی زیادتی کے دنوں میں اوپر تلے 2 کوٹ بھی پہنا کرتے۔ اس وقت آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو عمامہ پہنا کرتے تھے اس کا کپڑا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمامہ شریف آپ علیہ السلام ململ کا باندھا کرتے تھے اور اکثر 10 گز یا کچھ اوپر لمبا ہوتا تھا۔ شملہ آپ لمبا چھوڑتے تھے، کبھی کبھی شملے کو آگے ڈال لیا کرتے تھے اور کبھی اس کا پلہ دہنے مبارک پر بھی رکھ لیتے جبکہ مجلس میں خاموشی ہوتی۔ عمامے کے باندھنے کی آپ کی خاص وجہ تھی، نوک تو ضرور سامنے ہوتی مگر سر پر ڈھیلا ڈھالا لپٹا ہوا ہوتا تھا۔ عمامے کے نیچے اکثر رومی ٹوپی رکھتے تھے اور گھر میں عمامہ اتار کر عموماً یہ ٹوپی ہی پہنے رہا کرتے، مگر نرم قسم کی، دوہری، جو سخت قسم کی نہ ہوتی۔ آپ علیہ السلام کے دن اور رات اشاعت اسلام میں صرف ہوتے تھے، یہ تھکا دینے والا کام تھا۔
चुनाचे ये वो चारपाई है जिस पर हुजूर घड़ी दो घड़ी आराम फरमाया करते थे। बिस्तर के बारे में हजरत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहिब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बिस्तर आपका ऐसा होता था, चादर बिस्तर के ऊपर और तकिया और तोशक। तोशक आप गर्मी जाड़े दोनों मौसमों में बसबब सर्दी के नामवाफकत के बिछाते थे। तहरीर वगैरह का काम पलंग पर ही अक्सर फरमाया करते और दवात, कलम, बिस्तर और किताबें, ये सब चीजें पलंग पर मौजूद रहा करती थीं। ये तबर्रुकात तो चंद लोगों के पास ही होंगे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की तहरीरात, मलफूजात वगैरह हुजूर के छोड़े गए ऐसे तबर्रुकात हैं जिनसे हम जब चाहें, जहां चाहें बरकत हासिल कर सकते हैं। वो खजाइन जो हजारों साल से मदफून थे, अब मैं देता हूं अगर कोई मिले उम्मीदवार।